جتنے انبیاء کرام کو زمین پر مبعوث فرمایا سب کو اخلاق عظیمہ دے کر کے بھیجا. یعنی جو نبی آیا اس کا اخلاق اس دور میں عظیم الشان رہا. وجہ یہ ہے کہ اگر نبی با اخلاق نہیں ہوگا تو اس کی باتوں کا اثر کسی کے اوپر نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ سارے نبیوں کا اخلاق ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دیا. قرآن اعلان کر رہا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ دے کر کے بھیجا. مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق بہت عمدہ. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا تو آپ کا کام بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی زندگی گزاری اور اپنے ماننے والے کو سادہ زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی. یعنی آپ نے فرمایا اے لوگو اگر دنیا میں جو ہے نا بقا کے ساتھ رہنا ہے اور آخرت میں اپنے لیے بہتری چاہو گے تو ضروری ہے کہ تم میرے طریقے پر عمل کرنا. مطلب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں. پہلی چیز قرآن اور دوسری چیز اہل بیت. دوسری حدیث میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز قرآن اور دوسری چیز میری سنت. اور آج تھوڑی دیر میں جو گفتگو کروں گا آپ سے وہ سنت کے مطابق ہی کروں گا انشاءاللہ العزیز. چونکہ بعد میں آپ کو تقریر نعت خوب سننی ہے توجہ سے آپ سنیں. سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کے سامنے کیے ہوئے عمل کو جو ہے نا سنت کہا جاتا ہے. اور جو اس وقت ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے اس مجلس کو آج سجایا گیا ہے کہ کل اسی ایک سنت عظیمہ پر انشاءاللہ العزیز عمل کیا جائے گا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پاک کو عام کیا جائے گا. یعنی نکاح کیا جائے گا, شادی کی جائے گی. شریعت کی روشنی میں شادی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر شادی وہ ہے کہ شادی میں جو دونوں طرف سے خرچ کم ہو تو نبی نے فرمایا وہ شادی سب سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ لڑکی والا بھی کم خرچ کرے لڑکے والے بھی کم خرچ کریں. اس شادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. اور یہ بات ہے کہ نبی نے جس کام کو کیا ہے اسی کا حکم اپنے دیوانوں کو دیا ہے. نبی نے فرمایا کم خرچ کر کے شادی کرو تو آپ نے کر کے دکھایا. جب آپ نے حضرت خاتون جنت کا نکاح کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ نے بہت کم خرچ کر کے شادی کیا اور دنیا والوں کو بتایا اے لوگو اگر میں چاہتا تو خاتون جنت کی شادی میں دنیا کی ہر نعمت کو لا کے رکھ دیتا اور میں جہیز میں پوری دنیا کی دولت کو بھی دے سکتا تھا. لیکن میرا عمل میں دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہوں, میرا عمل سنت بن جائے گا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خاتون جنت کا نکاح کیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو بہت مختصر میں شادی کیا تھا جبکہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا, یہاں تک کہ اپنا مکان بھی نہیں تھا جہاں خاتون جنت کو وہ لے جا سکتے تھے. نبی رحمت نے فرمایا کہ مختصر شادی کرو تو آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا تاکہ میں آئیڈیل ہوں اور میری سنت پر میرے دیوانے عمل کریں گے. لیکن حضرات ہمارے نظریات کچھ الگ ہو گئے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو نبی نے کیا ہے اگر وہ ہم کریں گے تو دنیا میں ہماری تعریف و توصیف نہیں ہوگی, لوگ ہماری بڑائی نہیں کریں گے, لوگ ہماری شادیوں کی گفتگو نہیں کریں گے, مجلسوں میں ہمارے بچوں کی شادیوں کا ذکر نہیں ہوگا. اس لیے ہم تو دنیا والوں کو
آئیڈیل بنا کے شادی کریں گے. مطلب یہ ہے کہ شادی میں قرض لے کر کے خرچ کریں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے پیسوں کا انبار لگائیں گے. حضرات سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر کام میں نبی کی سنت کو دیکھے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے, صحابہ کا طریقہ کیا ہے. حضرات یہ علماء موجود ہیں, آپ ان سے تاریخ پوچھیں اور آپ کتابوں کا مطالعہ کریں. کوئی ایک صحابی کی شادی کے بارے میں آپ بتائیں جن کی شادی میں بہت اہتمام کیا گیا ہو, بلکہ اس وقت شادی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ تو نکاح کرتے تھے اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے تھے. آج تو شادی کے لیے اہتمام 1 سال سے کیا جاتا ہے. کیا یہی نبی کی سنت ہے؟ کیا یہی کہنا صحابہ کا طریقہ ہے؟ صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد جب مجلس نبوی میں تشریف لائے تو آپ کے کپڑے پر پیلا رنگ لگا ہوا تھا. نبی نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ تیرے کپڑے پر پیلا رنگ کہاں سے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعا سے, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نکاح کر لیا ہے. اتنا سننا تھا. اگر آج کا رشتہ دار ہوتا, آج کا کوئی سچا مسلمان ہوتا, اپنا دوست احباب ہوتا تو کہتا یار بڑے دھوکے باز ہو, بڑے مطلبی ہو, تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں خبر تک نہیں پہنچائی. لیکن سنو دیوانو, نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میرے صحابی تم نے نکاح کر لیا, اور نبی نے اپنا دست شفقت سر پہ رکھ کر کے آپ نے دعا فرمائی اور اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام صحابہ نے دعا کیا. دیکھا آپ نے, ایک صحابی نے نکاح کر لیا اور حضور کو ہی نہیں بلایا. آپ ہوتے تو کہتے کیا کیا کہتے آپ, وہ تو آپ کا دل اور زبان جانے, اللہ اکبر. لیکن نبی کے صحابہ کی سادگی دیکھو کہ آپ نکاح کر لیے اور صحابہ کو معلوم نہیں, بعد میں پتا چل رہا ہے اور سارے صحابہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں. یہی طریقہ ہے شادی کا. لیکن آج پیسوں کا انبار ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے شادیوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. آؤ آج شادی کی مجلس سے پیغام حاصل کرو کہ دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں تو نبی اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا ہے, انہوں نے کیسے کیا ہے. میں بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں, قسم خدا کی جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میرا دل باغ باغ ہو گیا, اور میرا ایمان ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ صحابہ اتنی سادگی سے زندگی گزارتے تھے. کیا وہ چاہتے تو ان کے پیچھے پیچھے سونے کا پہاڑ چل سکتا تھا, وہ چاہتے تو اپنی بچیوں کے جہیز میں دنیا کی ہر دولت دے سکتے تھے. لیکن وہ جانتے تھے ہم دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہے, ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے آسان ہو جائے. جبھی تو نکاح نے فرمایا اے لوگوں نکاح کو آسان کرو تاکہ نوجوان گناہوں سے بچے, زنا سے بچے, برائیوں سے بچے. اس لیے کہ نکاح بہت سارے برائیوں سے بچا دیتا ہے. نکاح کرنے سے انسان کے گھر میں بے پناہ برکتیں بھی ہوتی ہے. اس کی شاہد جو ہے نا حدیث پاک موجود ہے. نبی نے فرمایا اے لوگوں نکاح کرو اور اپنے گھروں کی برکتوں میں اضافہ کرو, لیکن شریعت کے مطابق نکاح کرو. الحمدللہ اس میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. آج اس بچے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ احساس کر رہے ہیں کہ شاید اس کے والد نے, اس کے دادا نے, اس کے گھر والوں نے یہ سوچا ہوگا کہ لوگ کرائے پر لا کے نہ جانے کس کے سر کی پگڑیاں نکاح کے وقت اپنے بچوں کے سروں پہ سجاتے ہیں, اور 500 روپیہ کی ایک بہترین پگڑی جو نبی کی سنت ہے سفید وہ لا کر کے اگر باندھ دیتے تو نبی نے فرمایا جس کے سر پہ پگڑی بن جاتی ہے وہ 40 دن تک شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ بچے کا چہرہ دیکھیں, امامہ شریف ہے اور اس نے سنت کے مطابق سفید امامہ باندھا ہے, سفید کپڑا پہنا ہے. ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اس بچے کو دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کے پورے خاندان پر آج نبی کے صدقے میں اپنا فضل فرماتے رہے, اور ہر مسلمان کو یہ پیغام ملے کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں یہی سنت طریقہ اختیار کرے. میں نے وہ حدیث پڑھی
آپ سنیں صحیح حدیث بخاری کی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، اچانک ایک خاتون آتی ہے، سلام کرتی ہے اور سلام کر کے مجلس میں بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ کیا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، آپ جو چاہیں وہ کریں اور جیسا حکم دے ویسا عمل کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کی اس بات کو سنی تو آپ نے چہرے مقدس کو جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان اس مجلس میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ اگر اس سے نکاح نہیں کر رہے ہیں تو میں کنوارا ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں بہت غریب ہوں، مسکین صحابہ سے میرا تعلق ہے، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، نہ رہنے کے لیے ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرما دیں تو اس عورت کی نکاح، اس بچی کا نکاح مجھ سے آپ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا تیرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ یہ چادر جو میرے جسم پر ہے، اس چادر کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اس عورت کو مہر میں کچھ دے سکوں۔ نبی نے فرمایا، ایسا کرو تم اپنے خاندان میں جاؤ، اپنے خاندان کے لوگوں سے مانگو کہ تمہیں کچھ لوگ دے دے اور اس کے ذریعے تم اس بچی کا مہر ادا کر سکو۔ اپنے خاندان والوں کے پاس گیا اور اس نے کہا، میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، اتنا تو میری مدد کر دو تاکہ میں شادی میں اپنی بیوی کا مہر ادا کر سکوں۔ لیکن کسی نے توجہ نہیں کی، ایک اٹھنی تک نہیں دیا۔ مایوس ہو کر نبی رحمت کی بارگاہ میں آیا، آپ یہی ٹھہرے۔ اور ایک حدیث مجھے نبی کی اخلاق کی یاد آ رہی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ سرکار کی زیارت سے مشرف ہو کے باہر جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول باہر نکلے، دیکھا ایک 10 سال کا بچہ ہے، اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے جا رہا ہے اور ایسا رو رہا ہے جیسے اسے کتنی تکلیف اور درد ہے۔ صحابی رسول نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا آج تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری عمر رونے کی نہیں ہے، 10-12 سال کی عمر ہے، یہ تو کھانے اور کھیلنے کا ہے، لیکن تم رو رہے ہو اور یہ رونے کا انداز بتا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں بہت درد ہے۔ نوجوانوں توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنو اور نبی کے اخلاق عظیمہ کا جو ہے نا اندازہ لگاؤ کہ میرے نبی اخلاق کے کتنے پیکر تھے۔ نبی نے فرمایا، اس صحابی رسول نے کہا تکلیف کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں اپنے خاندان والوں کے پاس گیا انہوں نے میری بات نہیں مانی تو یہ انسان میری کیا بات جو ہے نا سنے گا اور یہ میرے کام کو پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا سن، گھبرا نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری پہلی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ تم انسانیت سے پیش آؤ، کسی کی مدد کرو، مجبوروں کے کام آؤ، یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ بولو کیا تکلیف ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میرے بھائی تکلیف یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے باپ دنیا سے گزر چکے ہیں اور حال یہ ہے کہ میں بالغ کے قریب ہوں اور میں اپنی ماں کو بے پردگی کے حالت میں دیکھتا ہوں تو یہ مجھے گوارا نہیں ہوتا، میں اس بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا کہ کوئی چادر دے دے تاکہ میری ماں مکمل پردے میں آ جائے اور جو ہے نا میں ماں کی سطر کو نہ دیکھ سکوں، لیکن میرے چچا اور میرے خاندان والوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اتنا سننا تھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں وہ نبی آ چکے ہیں جو سارے بے سہاروں کے سہارے بن کے آئے ہیں، تم مسجد نبوی میں جاؤ اور ان سے مطالبہ کرو، سوال کرو، میرا ایمان کہتا ہے کہ تم سوال کرو گے ادھر تمہیں جواب مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے پہلے میں اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ وہ نوجوان جاتا ہے، کہتا ہے ماں ایک صاحب نے ایسا کیا اور ایسا کہا، کیا میں ایسا کروں؟ اس خاتون نے کہا بیٹا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جو ان کی مجلس میں جاتا ہے وہی ان کا بن کے ہو رہ جاتا ہے، وہی رک جاتا ہے، اس کے دل میں جو ہے نا اسلام کی شمع جلا دیا جاتا ہے۔ اس
لیے بیٹا مجھے ڈر ہے اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کہیں ان کی بات سن کر کے ان کے بن کے رہ جاؤ گے تو پھر ہم جو ہے نا الگ ہو جائیں گے، اکیلے تنے تنہا میں کیسے زندگی گزاروں گی۔ لیکن سنو، جا تو رہے ہو لیکن میری بات یاد رکھنا، ان سے جاتے ہی کہنا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بات سنیں گے، آپ کی میں کچھ نہیں سنوں گا نہ آپ کچھ بولیں گے، یہ کہہ کر کے ان سے بات جو ہے نا طلب کرنا، اپنے سوالات رکھنا۔ بچہ گیا، حضور دیکھے 10 سال کا بچہ آ رہا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، یہی تو نبی کا کمال ہے۔ نبی نے دیکھ لیا تھا اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کیا کہنے آیا ہے۔ نبی چہرے مقدس کو اٹھاتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا قریب آ جاؤ۔ جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کی کچھ نہیں سنوں گا، آپ میری سنو گے۔ کہتا ہے جو ہے نا کہ آپ میری سنیں، میں آپ کی کچھ نہیں سنوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تم کہو، ہم تمہاری سنیں گے، اور ہم تمہاری سننے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمہارے جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے، ہم سارے بے سہاروں کے سہارا بن کے آئے ہیں۔ بولو کیا سوال ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے حضور میری ماں کے پاس اتنی چادر نہیں کہ وہ پورے تن کو ڈھک سکے، مجھے ایک چادر کی ضرورت ہے، اتنا سننا تھا۔ نبی نے کچھ نہیں پوچھا، اپنے جسم ناظرین سے اپنی چادر اتاری اور جو ہے نا ہاتھ میں تھما دیا۔ خوشی سے جو 10 منٹ پہلے رو رہا تھا، اخلاق رسول سے اتنا متاثر ہوا اور چادر لے کے خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا، ماں کے جسم پر ڈالتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ کہا انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے کہا اور انہوں نے میرا مطالبہ پورا کر دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا ان کی باتیں سننی چاہیے، جو ایسا انسان ہو نہ خاندان پوچھے، نہ رشتہ داری پوچھے، نہ مذہب پوچھے، نہ کوئی تعلق پوچھے، فوراً سوال کو حل کر دے، ایسے انسان کی بات سننی چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے جاؤں کیا میں ان کی بات سنوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ بیٹا حضور کی بارگاہ میں دوبارہ گیا ہے تو اسے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور پیچھے کیا دیکھتا ہے کہ میری ماں بھی آ رہی ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اخلاق تھا میرے نبی کا۔ کیا یہ اخلاق آج ہمارے اندر موجود ہے؟ یقیناً چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، نبی کے اخلاق کا رائی کے برابر بھی ہمارے دلوں میں وہ اخلاق نہیں ہے۔ ہم تو پہچان کر کے سلام کرتے ہیں، دیکھ کر کے کرسی دیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں پیسے والا ہے یا نہیں، دولت مند ہے یا نہیں۔ یہ مت دیکھو، اسلام نے اس کے بارے میں تعلیم نہیں دیا۔ اسلام کہتا ہے اس کا عقیدہ بہتر ہے، سچا مسلمان ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہے، تو خاندان، رشتہ دار اور جو ہے نا کوئی قبیلہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، سلام کرو، اور اگر وہ پوچھے تو اس کے سوال کا جواب بھی دو۔ یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات یہ اخلاق عظیمہ نبی رحمت لے کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر ابرار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔